بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیو رنگ کے چینل سے پروگرام سیاسی تھڑا کے ساتھ میں اصغر علی، میرا ساتھ دیں گے جناب ندیم احمد صاحب جو کہ ایڈمنسٹریشن اور ایچ آر کے ماہر ہیں، اور جناب کالم نگار منیر احمد خان صاحب۔ تو جس طرح پورے معاشرے میں ایک ہیجان سا طاری ہے، مہنگائی کا جن قابو میں نہیں آ رہا، لوگوں کی جو ایک قوت خرید ہے یا لوگوں کی جو گھریلو زندگی ہے وہ بھی بہت متاثر ہو رہی ہے۔ اس ایشو پہ بات کریں گے، اور بجلی کے بل اور ساتھ مہنگائی بجلی کے بل آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ الیکشن کا بروقت انعقاد ممکن ہے یا نہیں، تو اس چیز پہ ہماری بات ہوگی آج کے اس پروگرام میں۔ تو جناب ندیم احمد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کے کون ذمہ دار ہیں اور اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ اس حوالے سے جو ہے نا، میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مہنگائی آج کا ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک عرصے سے ہم پوری جو عوام ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، وہ اس کو فیس کر رہی ہے، اور اب آ کے عوام کو شاید ہوش آ رہا ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی مہنگائی کا طوفان ہمیشہ سے رہا ہے اور عوام اسی طرح پریشان رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ جو ہمارے اس وقت عوام جو لوگ پریشان ہیں، چاہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ہوں، اپنے معاملات کی وجہ سے ہوں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ہمارا طرز زندگی۔ جس طرز زندگی کو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ طرز زندگی ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ خاص طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کی سہولت ہمیں مل جائے، لیکن ہمیں کام نہ کرنا پڑے، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند لوگوں نے وہ یہی کر رہے ہیں کہ جناب وہ کام کر رہے ہیں اور وہ اس کام کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم عوام کو، خاص طور پر پاکستان کی عوام کو، ان سب نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور وہ اس کو اتنا مس یوز کر رہے ہیں کہ وہ خود کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور عوام جو ہے اس کو اب جا کے احساس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم کرنے والے لوگ کون کون ہیں۔ اس لیے یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو بھی معاملات بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ مالی طور پر ہوں، چاہے وہ اقتصادی طور پر ہوں، چاہے وہ معاشی طور پر ہوں، اس کے ذمہ دار چند لوگ ہی ہیں، اور وہ اشرافیہ ہے، اور اس میں مختلف مکاتب فکر اور مختلف ایجنسیاں اور مختلف جو ادارے ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو اب ان کے لیے بھی ان چیزوں سے واپس آنا ممکن نظر نہیں آ رہا کہ وہ اب عوام کو کچھ دینا بھی چاہیں، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہے، وہ اس عوام کے لیے کچھ کرنا بھی چاہے تو وہ اتنے ہاتھ اپنے کٹوا چکا ہوا ہے کہ اب اس کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا سوائے کوشش کے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے طرز زندگی کو آسان بنانا ہوگا، سادہ بنانا ہوگا، اپنے جو خواب ہیں ان خوابوں کو پاکستان کے خوابوں کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنی طرز زندگی کو، اپنی روایات کو، بے جا اسراف کو اگر ہم نے ختم نہ کیا تو یہ تکالیف ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑی ہیں، اور یہ جڑی رہیں گی۔ اس لیے ہمارے ساتھ ہمیں صرف اور صرف یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جناب ندیم احمد صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ فرد کو بھی اپنے طور پر بھی اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ جناب منیر احمد خان صاحب۔ جناب، جو ملک کے حالات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جتنی بے توقیری عوام کی ہوئی ہے کسی اور کی نہیں ہوئی۔ ہر جگہ عوام
کے ساتھ استحصال ہوا ہے، عوام کے معاملات کو کبھی غور سے نہیں دیکھا گیا، عوام کو یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ عوام ہے، یہ ہمارے ملک کی عوام ہے، یہ دنیا کی، میں اسے بھولی ترین عوام سمجھتا ہوں، اسے معصوم عوام سمجھتا ہوں، اس کی نہ معلومات ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ملک میں کون کون ان کے ساتھ ہاتھ کر گیا، یہ تو اتنے سیدھے اور اتنے عوام ہماری بھولی ہے۔ تو اس کے لیے حبیب جالد صاحب نے ایک شعر کہا ہے، کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں، عجب اپنا سفر ہے فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں، اور وہ جس کی روشنی کچے گھروں تک بھی پہنچتی ہو، نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ اپنے دن بدلتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے سلگتے ہوئے جذبات کو بھی اب سمجھنا چاہیے۔ میں جتنا پاکستان کی عوام میں اب غم و غصے کی لہر دیکھ رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ معاملات چینج ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ریاست کو کوئی نقصان پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ ملک کو کوئی نقصان پہنچ جائے، عوام کو وہ سہولتیں بہم پہنچائی جائیں جن کی وجہ سے عوام کے جذبات ریاست کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ ریاست کے لیے عوام کے اندر محبت کا پیدا ہونا اولین شرط ہے۔ وہی ملک قائم رہتے ہیں، وہی ریاستیں قائم رہتی ہیں جس کے اندر عوام اپنی ریاست سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے ملکوں کو خطرات درپیش رہتے ہیں جہاں عوام کے اندر محبت نہ ہو ریاست کے لیے۔ تو پاکستان کے اندر یہ بجلی کے بل دیکھ لیں آپ، 25,000 تنخواہ 25,000 بل، 30,000 تنخواہ 20,000 بل، اس طرح اس کے بارے میں کس نے سوچنا ہے؟ اس کے بارے میں کس نے سوچنا ہے، کس نے بات کرنی ہے؟ منیر احمد خان صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، تو اس صورتحال میں آج کی 2-3 خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلی خبر یہ ہے جی کہ بجلی بچانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کاروبار مغرب کے وقت بند کر دیے جائیں، جبکہ جو فری یونٹس مختلف سرکاری آفیشلز کو دیے جاتے ہیں یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو دیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی غور و خوض ہی نہیں کیا جا رہا۔ وابڈا کے امپلائیز کو جتنے اربوں روپے کے مل رہے ہیں، فری مل رہے ہیں، ججز کو مل رہے ہیں یا دیگر جو محکمہ جات کو مل رہے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ذکر آیا تو کیا کہ عوام مغرب کے وقت دکانیں بند کر دیں۔ تو یہ ایک پورا پیکج ڈیزائن کریں، جو ہمارے ذمہ دار ادارے ہیں، پیکج ڈیزائن کریں جس میں یہ ہے کہ جب قوموں پہ، ملک پہ مشکل حالات آئیں تو سب کو کنٹریبیوشن کرنی چاہیے، سب کو اپنا ساتھ دینا چاہیے۔ دوسری ایک خبر آج کی یہ ہے جی کہ 36 کروڑ روپے ججز کو دیے جا رہے ہیں، بلا سود دیے جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف مہنگائی ہے، پیسے نہیں ہیں، ڈالر بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف مراعات یافتہ طبقہ مراعاتیں لے رہا ہے۔ تو اس چیز کو مطلب عوام کو اور اشراف یہ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، ادروائز پھر ہم اس انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ان کی گردنوں سے فٹ بال کھیلے جائیں گے، اور اس وقت سے ڈریں آپ لوگ اور عوام کا خیال کریں، ریاست کا خیال کریں۔ اب ہم اگلی بار طرف پڑھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اب جس طرح الیکشن ہیں، الیکشن کا انعقاد میں ندیم احمد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہیں بر وقت ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اگر بر وقت نہیں ہو رہا تو پھر یہ ریاست کا جو ہم نے ایک وجود کو برقرار رکھنا ہے، یہ الیکشن کب تک ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا کہتے ہیں ندیم احمد صاحب؟ اس حوالے سے میں صرف یہی بیان کرنا چاہوں گا کہ الیکشن جو ہیں وہ ملک میں ہونے چاہیے، جو کہ ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اگر الیکشن ہوں تو وہ ایسے الیکشن ہونے چاہیے کہ وہ تمام پارٹیز کے لیے قابل قبول ہوں۔ یہ اسی صورت ممکن ہے کہ تمام پارٹیز خود اکٹھی ہو کے اور اس کا لاہ عمل دیں کہ ہم ان صورتوں کے اندر اس الیکشن کے لیے یہ وہ رولز ہوں جس کے تحت ہم سب کے لیے یہ الیکشن قابل قبول ہوں۔ لیکن یہاں پر ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ یہ پارٹیز کبھی بھی اکٹھی ہو کے نہ بیٹھیں،
اور اس کا صرف اور صرف فائدہ چند لوگ اٹھاتے ہیں، وہی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ہمیں اسی سے بچانا ہے، ہم نے اسی سے بچنا ہے کہ اگر الیکشن جو ہیں وہ ہوں تو وہ ایسے فیئر الیکشن ہونے چاہیے، سب کے لیے قابل قبول ہوں. کوئی بھی اور تمام ادارے جو ہیں، اس حکومت جو بھی آئے، کسی بھی پارٹی کی حکومت آئے، تمام ادارے اس کے ماتحت ہوں، تبھی ہی یہ کوئی ملک کی ترقی، عوام کے لیے بھلائی کا کوئی سبب بن سکے گی. اگر یہ فیئر الیکشن نہ ہوئے، قابل قبول نہ ہوئے، تو پھر یہ ہمارے لیے مشکل ہوں گی. اس لیے آپ جو ہے ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ملک کے لیے ایسا ماحول بنائیں کہ اس ملک کے لیے ترقی ہو. میں تمام اداروں سے اپیل کرتا ہوں، سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس ملک کے لیے فیئر اور صحیح اور سب مستند الیکشن کروائیں، اور جو بھی پارٹی آئے وہ پارٹی اس ملک کے لیے خیر خواہ ہو، اور وہ اس کے لیے ایسی ترقی کے اقدامات کرے جو کہ عوام کے لیے بھی قابل قبول ہوں. اگر وہ کچھ دور مشکل بھی گزرا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن بات اتنی سی ہے، یہ مشکل دور بھی تو گزر رہا ہے. اگر تھوڑا سا اور بھی مشکل دور الیکشن کے بعد ہمیں گزارنا پڑا، ہم گزارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پارٹی جو بھی ہو وہ اس ملک کے لیے خیر خواہ ہو. اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے کوئی بہتری کا رستہ دکھائے. منیر احمد خان صاحب، آپ کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہیں، مختصر کہیے گا. دیکھیں جی، ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ الیکشن ہوں اس ملک میں. میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن نہ کھیلا جائے. الیکشن جو ہوتے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ جیتنے والا جیت ہی جاتا ہے. یہاں بڑے مشکلات میں آتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ صدق دل سے، جس طرح ندیم صاحب نے کہا، ملک کی بقا و سلامتی کے لیے صدق دل سے تمام اس ملک کے لیے سوچیں، پھر ہی اس ملک کی سلامتی ہوگی، بقا ہوگی اور عوام کی خوشحالی ہوگی. جی، جس طرح منیر احمد خان صاحب اور ندیم احمد صاحب نے کہا ہے کہ ایک شفاف منصفانہ الیکشن اس وقت ایک قومی ضرورت بن چکے ہیں، تاکہ ایک صحیح اور عوام کی نمائندہ قیادت سامنے آئے، تاکہ یہ ہمارے ملک کے مسائل حل ہو سکیں. تو انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.